جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، دعا بھی بتا دیں حافظ عاصم دہلی سے۔ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ایسے لٹائیں کہ آپ اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں جانور کی، اور اس کا سر جو ہے جب آپ سیدھا کر دیں تو آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں، آپ کے ہاتھ میں چھری ہو اور آپ قبلے کی طرف ہوں، اور چھری کا رخ بھی قبلے کی طرف ہی ہوگا، ظاہر ہے آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہو، جانور کی ٹانگیں بھی قبلے کی طرف ہوں گی، اس طرح ذبح میں بھی آسانی ہوگی اور سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو لٹانے کے بعد جب جانور کے پاؤں میں رسیاں باندھی جاتی ہیں تو اس کو موو کرنا، قبلے کی طرف گھمانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلائیں۔ اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو بیگم کو پکڑا دیں، وہ چلا دے گی، وہ انشاءاللہ نہیں ڈرے گی، تو وہ پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور قصائی سے اگر ذبح کروانا ہے تو تھوڑا سا اہتمام کر لیں، آج کل غیر مسلم قصائی بھی ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ خود ذبح کریں۔ پھر بھی اگر قصائی سے ذبح کروا رہے ہیں تو قصائی کو بولیں بھائی اونچی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے، اور یہ گٹکا منہ سے نکال کے تھوڑی دیر کے لیے پھینک دے وہاں۔ اللہ کا ذکر کا وقت ہے، ایک شاعر اسلام کو زندہ کیا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا جا رہا ہے، یہ گٹکے کا ٹائم نہیں ہے۔ قصائیوں نے منہ میں گٹکے رکھے ہوتے ہیں، اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہ تکبیر بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اور اگر آپ نے اور قصائی نے دونوں نے مل کے گلا پہ چھری چلانی ہے تو پھر دونوں پر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور پھر 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں۔ یہ جو حرام مغز میں چھرا مارتے ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے، یہ نہ کرنے دیں قصائیوں کو، اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور بلڈ بھی صحیح طرح نکل نہیں پاتا، یہ اور گوشت کی لذت بھی ختم ہوتی ہے، گوشت میں بیماریاں بھی پورے طور پہ جو بلڈ میں بیماریاں وہ بھی نہیں نکل پاتی اگر کوئی بیماری اس جانور میں، تو ہر طرح سے دنیا کا نقصان بھی آخرت کا نقصان بھی، تو اس کو نہ کرنے دیں یہ حرکت۔ کر لے گا تو جانور حرام نہیں ہوگا، لیکن یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، تو 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں اور اس کو تڑپنے دیں، بلڈ سارا نکل جائے گا، اللہ آپ کی قربانی قبول کرے گا۔ اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو کھال اتاریں اور پھر کھائیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کھانے میں ہمیں یاد رکھیں، پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں، لیکن دعاؤں میں بہرحال آپ یاد رکھیں، کیونکہ آپ دہلی میں رہتے ہیں، کھانے میں کہاں یاد رکھیں گے ہمیں آپ۔ قصائی کے ساتھ چھری پر ہاتھ رکھا تو دعا کون پڑھے گا؟ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا جو ضروری ہے۔ بسا اوقات چھری پھیرنے والے کے ساتھ قصائی بھی چھری پر ہاتھ رکھتا ہے، اگر اس نے یہ کلمات نہیں پڑھے تو جانور حلال ہوگا یا حرام۔ محمد اسماعیل کھتری کراچی سے۔ اگر قصائی نے بھی چھری پر ہاتھ رکھا اور دونوں مل کے ذبح کر رہے ہیں تو دونوں پر تکبیر واجب ہے، ایک نے بھی چھوڑ دی تو جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو بولے بھائی جب تو چھری پر ہاتھ رکھے تو بھی تکبیر پڑھے۔ اگر وہ بھول گیا تو پھر جائز ہے، لیکن اگر جان کر اس نے چھوڑ دیا تو پھر جانور حلال نہیں ہے۔